عم رسول سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور ابھی مکہ میں مقیم تھے، تیز رفتار قاصد کے ذریعہ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر راز میں رکھی اور اپنے 2 جاسوس مزید تحقیق کے لیے روانہ کر دیے۔ اس طرح دشمن کے لشکر کی جملہ تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ سمیت متعدد لوگوں کی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مقابلہ ہو۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی میلان بھی اسی رائے کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رائیں سنی، پھر باہر نکل کر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ عصر کے بعد ہتھیار پہنے اور باہر آئے۔ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی رائے دینے والے کچھ صحابہ نے اظہار ندامت کیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر پھر اترے جب تک اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ قافلہ چل پڑا، تعداد 1000 ہے۔ نابالغ بچے بھی شوق جہاد میں آ رہے ہیں مگر انہیں واپس کر دیا گیا۔ حضرت رافع بن خدیج نابالغ ہیں مگر تیر اندازی کی خصوصی صلاحیت کی وجہ سے انہیں شامل کر لیا گیا ہے۔ ان کے ہم عمر حضرت سمورہ بن جندب نے آزمائشی کشتی میں حضرت رافع کو زیر کر دیا، چنانچہ انہیں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ کچھ یہودی بھی آ گئے تھے، انہیں واپس کر دیا گیا تاکہ لشکر اسلام ان کی سازش سے معمون رہے۔ یہ قافلہ مسجد نبوی اور جبل احد کے درمیانی مقام شعود پر پہنچا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری رائے مدینہ کے اندر رہ کر مقابلے کی تھی، یہ رائے نہیں مانی گئی، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب 700 مجاہدین باقی بچے۔ اس شر سے اللہ نے یہ خیر ظاہر فرمایا کہ منافقین کا نفاق آشکار ہو گیا۔ آستین میں پلنے والے سانپوں کے زہر سے اللہ نے مسلمانوں کو نجات دے دی۔ مجاہدین منافقین کی سازشوں سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ نے اس پہلے ہی مرحلے میں خبیث و طیب کو، مخلص و منافق کو الگ الگ کر دیا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ دشمن کا کوئی ہمدرد اور جاسوس نہیں بچا۔ منافقین کے الگ ہونے سے مخلص مسلمانوں کے 2 قبائل بنو سلمہ اور بنو حارثہ بھی کچھ مذبذب ہوئے تھے مگر اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور ان کے قدم پھسلنے نہیں دیے۔ قرآن نے فرمایا، وہ وقت یاد کرو جب تم میں کے 2 گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔